السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیں. آخرکار جو ہے وہ جو آفیشیل نیوز ایجنسی ہے چائنا کی ژنہوا، وہ بول پڑی ہے جی. اس نے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دے دی. اور آپ کو پتہ ہے جتنی ٹائٹ رجیم انفارمیشن کنٹرول چائنا کے اندر ہے، اس میں ذرائع کے حوالے سے خبر دینے کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے چائنا کے انڈیا کے 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ جاں بحق قتل کیے ہیں. اور یہ وہ والا ان کا ڈیتھ سکواڈ تھا جو کہ بیئر ہینڈڈ، خالی ہاتھ لڑتا ہے جی. صرف ان کے پاس ایک آدھ سٹک ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو جسم کے مخصوص حصوں میں داخل کرتا ہے اور بندے مر جاتے ہیں. اور یہ آپ اکثر کنگ فو کی فلموں کے جو ہالی ووڈ میں بنتی ہیں ان میں دیکھتے ہوں گے. وہ جو خالی ہاتھ سے، جاپنیز جو فائٹر ہوتا ہے وہ تلوار سے اور یہ خالی ہاتھ ڈنڈے سے لڑتے ہیں. یہ چائنیز ہے جی، وار کا سسٹم ہے، صدیوں پرانا ہے. اور انہوں نے اس کو اپنی فوج کے اندر ایک ریگولر باڈی کے طور پہ انکلوڈ کیا ہے. 100 سے زائد ہیں جی لوگ جو انہوں نے کیے ہیں. اور بہت ساری لاشیں ابھی تک نہیں ملیں جو کہ دریا کے اندر پھینک دی گئی ہوئی تھیں. بھارت بھی اس کے اوپر سٹک کر رہا ہے. بھارت کا اور ان کا جو ہے وہ آپس میں رابطہ بھی جاری ہے سفارتی لیول کے اوپر. دونوں ملکوں کی قیادتیں اس کو ٹینشن کو اوپر نہیں لے جا رہی تاکہ کسی تیسری قوت کو مداخلت کرنے کا موقع نہ ملے. اس وقت امریکہ بھی اپنے انٹرنل معاملات میں کافی الجھا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ شاید نہ اس کا کوئی کر سکے. اور آپ کو پتہ ہے ٹرمپ تو ہر ایک کے اندر میڈیشن کرانے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی میڈیشن کی آفر کر دی تھی لیکن وہ باوجود دونوں ممالک نے قبول نہیں کی. اب کہاں تک پہنچے گا یہ معاملہ اور کیوں پہنچے گا؟ اور انڈیا نے آن دا ریکارڈ یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ غلطی ان کے فوجیوں سے ہوئی تھی اور انہوں نے وہ اس علاقے میں گئے اور جس علاقے میں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. اور جب تک وہ اعتراف نہیں کریں گے تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہوگا. ہم نے آج تک جس بھی میڈیکل ڈاکٹر سے بات کی تو میڈیکل ڈاکٹر نے اسٹیرائڈ کو جسم کے لیے زہر سے بس تھوڑا سا ہی کم قرار دیا، مطلب زہر قرار تو نہیں دیا. اب جناب کرونا نے سب کی جو کیلکولیشنیں ہیں وہ غلط کر دی ہیں. برطانیہ اور امریکہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی اسٹیرائڈ دے کے تو کرونا کے مریض کو بچایا جا سکتا ہے. کس مرحلے پہ دیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک اہم موضوع ہوگا جو ہم آج ڈسکس کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہوں گے. اور عمومی طور پہ جو ہے وہ 120 ایٹ این ایوریج اوسٹ کا جو لیول ہے وہ کراس کر گئی ہیں ہلاکتیں پاکستان کے اندر. یہ وہ ہیں جو سرکاری طرف پہ کاؤنٹ ہو رہی ہیں اور ایک خیال ہے اور کافی اچھا خیال ہے، مطلب کافی حد تک درست خیال ہے کہ تقریباً 80% مریض جو ہیں وہ نہیں جاتے کہ ان کو سرکاری کاؤنٹنگ میں آ پائیں. وہ گھر پہ اپنا علاج کرتے ہیں، گھر میں اپنے سمٹم آنے کے بعد ٹیسٹ نہیں کرواتے. وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے آپ کو گھر پہ کوارنٹائن کر لیتے ہیں، آئسولیٹ کر لیتے ہیں. اور جو 20% جاتے ہیں یہ ان کا حساب کتاب ہے. خیر یہ دو موضوعات آج کے اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہ توقع تو نہیں رکھتے کہ انہیں میڈیسن بھول گئی ہوگی، تو اس لیے ہم ان سے اسٹیرائڈ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب جو ہیں ہمارے بیورو چیف ہیں. آج انہیں ایک خاتون نے فون کر کے کہا کہ رضوان رضی کے پروگرام میں میں دیکھتی ہوں تو انہوں نے کہا اس میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں. تو حیرت ہے خواتین کی نظر میرے پہ پڑتی ہے. بھٹی صاحب میرے سے زیادہ خوبصورت اور وجیح نوجوان ہیں، ان پہ نہیں پڑتی. اور جناب سکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب بریگیڈیئر عمران صاحب. بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں، بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، اور ہمارے پروگرام کے مستقل ممبر بھی ہیں. اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی، ہمارے اسلام آباد بیورو چیف اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر. روزنامہ دن. اپنا آپ کی اجازت سے بریگیڈیئر صاحب سے لداخ کے ایشو پہ پہلے ہیں.
برگیڈیئر صاحب، بظاہر دونوں ملکوں کی قیادت جو ہے وہ ریسٹرینڈ شو کر رہی ہے، لیکن اگر آج آپ چائنیز جو وزارت خارجہ کے جو بیان ہے پرسوں دیا گیا تھا، کل آپ نے میرا خیال پڑھ لیا ہوگا، اور آج جو زنہوا نیوز ایجنسی نے خبر جاری کی ہے، اس کی لینگویج پہ غور کریں تو اس میں کافی زیادہ سخت زبان استعمال کی گئی ہے انڈینز کے لیے اور انڈین فوج کے لیے. یور ٹیک سر. بہت نوازش رضی صاحب آپ نے پروگرام میں شامل کیا. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کر دوں تو پھر سمجھنے میں آسانی رہے گی. ایشو کو ہمیں دو لیول پہ دیکھنا چاہیے، ایک تو یو ایس چائنا اور دوسرا ہے چائنا انڈیا. اگر ہم یو ایس چائنا کو دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی انڈو پیسیفک ایک اسٹریٹجی ہے جس کا ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ حصہ ہندوستان بھی ہے. اب باقی باتوں کو چھوڑ کے اگر ہم خالی یونائٹڈ اسٹیٹس کی انگیجمنٹ جو ہے چائنا کے ساتھ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یو ایس کی یہ کم 2 فرنٹ وار میں انگیج کرے. تو ایک فرنٹ تو اس کا پیسیفک اوشن میں ہوگا جہاں پہ امریکہ خود اور اس کے اپنے دوسرے الائز ہوں گے، اور دوسرا فرنٹ اس کا ہوگا ہندوستان اور چائنا کی سرحد پر جہاں پہ آج کل یہ سب مٹبھیڑ ہو رہی ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ. تو اگر ہم اس کو بڑے پیمانے پہ دیکھیں، گلوبل لیول پہ دیکھیں، تو یو ایس چائنا کی جو انگیجمنٹ ہے اس میں امریکہ یہ چاہے گا کہ ہندوستان جو ہے وہ چائنیز فورسز کو اپنے علاقے میں اپنے بارڈرز پہ بھی انگیج کرے تاکہ چائنیز فورسز جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جائیں اور ان کی جو قوت جو ہے وہ بھی ڈسیپیٹ ہو جائے اور اس کے لیے چائنا کو اوور کم کرنا یا اوور ویلم کرنا آسان ہو جائے. تو یہ تو بڑے لیول پہ بات ہو گئی. اگر ہم چائنا اور ہندوستان کی بات دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے اور جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان نے لداخ کے علاقے میں ایک سڑک بنائی ہے اور بہت سارے وہاں پہ اپنی ڈیفینسو پوزیشن بھی بنائی ہیں جو کہ ان کے جو انڈرسٹینڈنگ تھی چائنا کے ساتھ اس کے خلاف ہیں. ایک سڑک انہوں نے بنائی ہے دربوک سے لے کر ایک جگہ ہے دولت بیگ اولڈی تک جو تقریباً 255 کلومیٹرز ہے. اب اس روڈ کا کے ایڈوانٹیج کیا ہے ہندوستان کو؟ اس سڑک کے اوپر چلتے ہوئے وہ نہ صرف یہ کہ اکسائی چن جو کہ چائنیز علاقہ ہے وہاں تک ایکسیس ان کو حاصل ہو جاتے ہیں، وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہ کاراکورم پاس تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ پاکستان اور چین کی سرحدیں ملتی ہیں، وہ سیاچن تک جانے کا ایک اور راستہ ہے ان کے پاس، اور سب سے امپورٹنٹلی حالانکہ تھوڑا دور ہے مگر وہ KKH اور سی پیک کو بھی وہاں سے خطرہ پہنچا سکتے ہیں. تو جب اتنے سارے فوائد ان کو یہاں پر مل رہے ہیں تو ہندوستان کا اس لداخ کے علاقے میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنا سمجھ میں آتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ دونوں کا اختلاف ہے اور چائنا ابھی جن پوزیشنز پر آ کر بیٹھا ہے وہ ان پوزیشن سے اس سڑک کو ٹوٹلی ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور اس ڈومینیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان یہ سڑک استعمال نہیں کر سکتا. لیکن برگیڈیئر صاحب میری بات سن لیجئے، میں آپ کو اس میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن چائنیز کلیم تو اس کا بہت آگے تک ہے، انڈیا کے اندر تک، یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تک ہے. اگر ہم ایکچوئل اس کے کلیم پہ جائیں تو کیا ہم چائنا کو مزید آگے آتے ہوا دیکھیں گے؟ جی بالکل، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک تو جب وہ سڑک بلاک ہو جاتی ہے تو ہندوستان کے جتنے بھی راستے ہیں اکسائی چن تک جانے کے اور جو باقی جگہوں کے میں نے نام لیے وہاں تک جانے کے وہ محدود ہو گئے. اس کے بعد یہ تو خالی ایک ویسٹرن سیکٹر ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا جس کے اوپر یہ حالات ہو رہے ہیں. جو سینٹرل سیکٹر ہے اس کا اور یہ ایک ایسٹرن سیکٹر ہے، مشرقی جو اس کا حصہ ہے جہاں پہ ہماچل پردیش ہے، اروناچل پردیش ہے اس کا ہندوستان کا، جس کو چائنیز ساؤتھ تبت کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی جھگڑا ہے. مگر اگر ہم خالی لداخ تک لیں تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جب یہ فائنلی ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کیا ہے تو چائنیز پوزیشن جو ہے وہ اس سے بھی آگے تک اور زیادہ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں آ جائیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ہزیمت ہے کہ وہ جہاں پر اتنا بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے پاکستان کے خلاف اور جو باقی چھوٹے ممالک ہیں ان کے خلاف، ہندوستان کے خلاف وہ یہ بات نہیں کر سکے. اور جیسے آپ نے خود بتایا کہ تقریباً 100 کے قریب ان کے جوان مارے جا چکے ہیں.
ان کا آپس میں ایک یہ معاہدہ تھا چائنا کا اور ہندوستان کا کہ یہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، جو بھی جیسے بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں، 2 کلومیٹر دونوں سائڈ کے اوپر دونوں فوجیں جو ہیں وہ کوئی ہتھیار لے کر نہ آئیں، اور شاید اسی وجہ سے یہ وہاں پر ڈنڈے اور یہ لاٹھیوں سے اور پتھروں سے ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتی رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں اب اس وقت جو پوزیشن ہے، چائنا جو ہے ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، ایک نیگوسیشن کی اگر پوزیشن دیکھی جائے تو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہے۔ اب وہ یہاں سے جانے والا نہیں ہے، اور یہاں سے اگر وہ واپس نہیں جائے گا تو ہندوستان کا ایکسیس جو ہے اس روڈ کے اوپر، جو بہت امپورٹنٹ روڈ ہے دربگ اور سے لے کر دولت بیگ اولڈی تک، اور اس کا سارا جو ایکسیس ہے اکسائی چین، کراکورم پاس، کراکورم ہائی وے، سی پیک اور سیاچن تک، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو ہندوستان کے لیے یہ بہت بڑی ایک شکست ہے۔ میرے خیال میں ہم بھی تو کارگل کے اوپر ایسی سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اوپر سے انڈین گزرتے ہیں اور گزر کے وہ مقبوضہ کشمیر میں جاتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا جی اس کا؟ میرا مطلب ہے انڈیا کا، ہم نے تو ایک دفعہ 1 سال تھوڑا سا ان کو تنگ کیا تو انہوں نے پوری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا ساری وہ ہے جی۔ ہاں، اب معاملات تھوڑے مختلف ہیں۔ یہ جو کام ہندوستان نے کیا ہے، پاکستان جب کارگل میں گیا تھا تو پاکستان نے 100% یہی کام کیا تھا۔ اب ہندوستان کو خطرہ کیا ہے؟ ہندوستان کو خطرہ یہ ہے کہ جو جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ اگر چائنیز اپنی ان پوزیشن سے ایڈوانس کرتے ہیں اور ادھر سے پاکستان دباؤ ڈالتا ہے، اور یہ دونوں فوجیں لیٹ سے اگر جنگ ہوتی ہے تو، اور یہ دونوں فوجیں اگر کارگل پہ آ کے مل جاتی ہیں تو ہندوستان کہاں اور پھر کشمیر کہاں؟ یہ اتنی بڑی تھریٹ ہے کہ ہندوستان اب اسی لیے تو خاموش ہے، اسی لیے تو اس کی گدڑ بکیاں کوئی نہیں آ رہی ہیں، اسی لیے تو اب وہ امن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست موو ہے چائنا کی، اور پاکستان میں شاید اس میں یقینی طور پر شامل ہوگا کہ اب ان کو اپنی تمام جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ یا تو وہ چائنا کو ایکسیپٹ کریں گے جہاں پہ چائنا آ گیا اس کی پوزیشنز کو، یا پھر وہ جنگ پہ جائیں گے جس کے وہ متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نہ تو وہ خود جنگ چائنا سے لڑ کے جیت سکتے ہیں اور نہ ہی امریکہ ان کی مدد کو آ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت ہندوستان اور ان کے پرائم منسٹر مودی صاحب کافی پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے اس جگہ سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اپنا دولت بیگ ہے، یہ جو اس وقت بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو لڑائی تو کشمیر میں ہو رہی ہے نا، اور کشمیر میں اگر لڑائی ہو رہی ہے تو پاکستان کا کنسرن ہونا چاہیے۔ ہم کشمیر کو اپنا حصہ کلیم کرتے ہیں، نہ کوئی ہماری نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے ممتاز بھٹی صاحب، یہی سوال آپ سے بھی ہے، نہ کوئی ہماری پارلیمنٹ کا اسپیشل اجلاس بلایا جاتا ہے اس کے اوپر، نہ کشمیر کمیٹی کی طرف سے کوئی پھوٹتا ہے منہ سے ہیں، خیر اس کا تو کوئی چیئرمین ہی کوئی نہیں آج کل، اس کی طرف سے نہیں پھوٹتا کوئی کہ جناب کوئی بیان ہی جاری کر دیں۔ یار یہ کیسی گورنمنٹ ہمارے اوپر مسلط ہے یار؟ رضی صاحب دیکھیں، ابھی کافی ڈیٹیل بتائی ہے بریگیڈیئر صاحب نے۔ دیکھیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ جو خطہ ہے اس وقت، اس میں انڈیا نے ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کشیدگی کو بڑھایا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کے علم میں لے آؤں کہ چائنا کے تقریباً 9 ہمسائے ہیں، اور اس میں صرف ان کے تعلقات اچھے پاکستان کے ساتھ ہیں، ساؤتھ سی سے لے کر لداخ تک، یعنی جو ہمسائے ہیں ان کے بارڈر ڈسپیوٹ چائنا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس میں بہت سے ممالک ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی معاملات طے پا گئے اور پرامن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر لیے گئے۔ اب آپ نے بات کی ہے کہ ہماری حکومت، تو میرا سوال تو یہ کہ حکومت کون سی ہے اور کہاں ہے؟ اس وقت تو ملک کے عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس ملک کی حکومت کس جگہ پہ ہے، کون اس ملک کا حکمران ہے اور وہ کہاں ہے؟ ان غیر معمولی حالات میں اندرونی اور بیرونی خطرات اور چیلنجز کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، جواب دینے کے لیے، سوال کرنے کے لیے کون شخص ہے؟ وزیر اعظم صاحب 2 دن کے بعد اپنا معصوم چہرہ لے کے ٹی وی پہ آتے ہیں اور ایک بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، اور 2 دن کے بعد اس سے یکسر مختلف موقف پیش کر کے پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے وزراء جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آدھے وزراء کی کچھ اور زبان ہے۔ کشمیر کمیٹی کی آپ نے بات کی تو وہاں شاید
شہر یار آفریدی صاحب کو لگایا گیا تھا. نہیں ان کو بھی نہیں لگایا گیا. ان کو بھی نہیں لگایا گیا میرے خیال میں. تو اس وقت وہ فخر امام صاحب کو لگایا گیا تھا, وہ وزیر بن گئے, وہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ پھر ختم ہو گئی. دوسرا آپ بات کر رہے ہیں کہ اس موقع پہ بڑا نام اپنے چن کے لیے شہریار افریدی ایک نام چل رہا تھا کہ ان کو لگائیں گے. وہ چرس کی فیکٹریاں بنوانے گئے ہوئے ہیں جی. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا خیال تھا کہ ان کو لگائیں گے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ تو آپ آج کی بات کر رہے ہیں. گزشتہ 2 سال میں ہماری جو فارن پالیسی تھی اس پہ سوائے شاہ محمود قریشی صاحب کے لچھے دار بیانات کے علاوہ عملی طور پر کوئی کام نہیں کیا گیا. نہیں دھواں اپنا وہ کیا کہتے ہیں فوار والے بیانات, فوار تھے یا لچھے دار تھے جو بھی کہہ لیں آپ, جس کا بالآخر سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. اور جو ہماری وزارت خارجہ کے افسر ہیں وہ بابو ہیں, اور دیکھیں بابوؤں کا طریقہ کار تمام محکموں میں ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے اسٹیٹس کو. تو ہماری وزارت خارجہ اسٹیٹس کو پہ یقین رکھتی ہے. ملک کے اندر اور باہر بھی آپ دیکھیں کہ مختلف ملکوں میں جو ہمارے سفیر بیٹھے ہیں, تقریباً 250 ممالک میں ہمارے کونسلیٹ جنرل ہیں, سفارت خانے ہیں, ان کے بارے میں شکایات کے انبار لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ملک کا دفاع تو کیا, جو اپنے وہاں شہری ہیں ان کے مفادات کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے. صحیح. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ ملک میں افراتفری ہے, حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو اس میں آپ کا یہ سوال کرنا کہ کون کیا کر رہا ہے یہ بڑا معنی خیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. بٹی صاحب ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے ISI ہیڈ کوارٹر کے اندر اب تک اس موضوع کے اوپر, لیکن اس کو جو فالو اپ سپورٹ دینی چاہیے تھی پارلیمنٹ کی, لوگوں کی, اور اس کے اوپر پارلیمنٹ میں کوئی گفتگو ہونی چاہیے تھی. وہاں پہ تو مراد سعید کو چھوڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ گالیاں نکالتا پھر رہا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ کوئی چلیں آپ پارلیمنٹ میں نہیں کرنا چاہ رہے, آپ نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کا اجلاس طلب کر لیں اور بتائیں کہ جی پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. آپ کو اس کشمیر کمیٹی سے ہی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کروا دیں یار. میرا مطلب ہے کچھ بھی نہیں کر رہا پاکستان کی حکومت. آپ ہی بادشاہ آدمی ہیں رضوان رئی صاحب, وہ یقین دہانی کروا دے پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, پیچھے پتہ چلے قوم اس کے بھی ساتھ نہیں ہے, نیا کٹا کھولے. ایسا نہیں. دیکھیں کرنا کرانا کیا ہے اس پارلیمنٹ میں, کیا کرنا کرانا ہے. یہ عضو معطل ہے, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نہ اس کی اپوزیشن, نہ اس کی حکومت, نہ اس کا قائد ایوان, یہ کسی جگہ کنسیڈر ہی نہیں ہوتی. کسی جگہ پہ اس کی کوئی کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہی, بیکار ہو چکی ہوئی ہے. ماں سوائے مراد کے جو ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں, کوئی ضابطے کی کارروائی ہے, بجٹ پاس ہو جائے گا رو دو کے. انہوں نے کیا کرنا ہے, کسی آج تک قومی ایشو کے اوپر اور کسی عوامی ایشو کے اوپر انہوں نے کتنے ایشوز گزر گئے, اگر کوئی بات کی ہے تو وہ مجھے بتا دیں. پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہو, کسی ایک نقطے کے اوپر ان کا کنسنسس ہوا ہو آج تک حکومت اور اپوزیشن کا, یہ آتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے کے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے, نعرے لگا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے اتنے پیچیدہ کام ان کے کرنے کے ہیں نہیں ہیں ایکچولی. تو ان پہ گلا کس بات کا. اب رہ گئی بات ہے کہ میں نے کل کے پروگرام میں یہ بتایا تھا, بلکہ یہ واقعہ جس دن پیش آیا اسی شام کو, کہ یہ جو بہار رائفلز کے اوسی تھے سنتوش صاحب, یہ اپنے جوان لے کے باقاعدہ ان کے کیمپ میں چلے گئے. وہاں پہ مارا ماری ہوئی, اور وہ چونکہ پہلے سے ویجیلنٹ تھے, ان کو معلوم تھا کہ یہ حرکت کریں گے, اور یہ جگہ گھیرنے گئے تھے. بیسیکلی یہ وہاں سے ان کو پسپا کرنے گئے تھے, یہ کوئی مبارکباد دینے نہیں وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ مارے گئے, خود بھی, جوان بھی مارے گئے, کچھ دریا برد ہو گئے, ابھی تک لاشیں نہیں ملی ہیں. جو 100 والی آپ ہنسا پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے کاؤنٹنگ میں وہ دیے ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز ان کو مل گئی ہیں. جو ڈیڈ باڈیز نہیں مل سکی ہیں, مسنگ ہیں لوگ ابھی تک. ویسے یہ پروٹوکول بھی یہی ہوتا ہے تمام فورسز کا دنیا بھر میں, کہ جب تک ڈیڈ باڈی نہ مل جائے اس وقت تک شہید جو اس کی ڈیتھ ہے اس کو کنفرم نہیں کیا جاتا کسی بھی سپاہی کی. تو جب تک وہ ملیں گی نہیں تو اس کی کنفرمیشن نہیں آئے گی, لیکن مسنگ ہیں. اب رہ گئی بات ہے کہ چائنا اور ان کا ایشو, ٹوٹل چائنا سیکنڈ پوائنٹ تک چلا گیا ہوا ہے. تھرڈ پوائنٹ, ایک پوائنٹ آگے ان کا اور ہے جو انڈینز کے پاس ہے, جہاں تک ان کا کلیم ہے. پہلے پوائنٹ تک پہلے وہ گئے, پھر سیکنڈ تک گئے, اور اب وہ اگر گئے تو تیسرے پوائنٹ تک جائیں گے. اور میرا نہیں خیال کہ انڈیا کسی بھی سطح کے اوپر ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے, یہ جتنی ہماری تھیوریز ہیں نا یہاں پہ ہمارے کہ جی امریکہ ان کے پیچھے اور وہ چین کے ساتھ جنگ کریں گے, چین کے ساتھ جنگ جو ہے ان کی کنسیڈریشن کے اندر ہی نہیں ہے, اور ان کو اپنی کیپیسٹی معلوم ہے. اب رہ گئی بات پاکستان کی, ساری رات LOC پر انہوں نے جو ہے وہ گولے داغے اور فائرنگ کی اور شیلنگ کی, مارٹر پھینکے,
4 لوگ شہید ہوئے ہیں رضوان رئیس صاحب, اور وہ سویلین شہری ہیں جو شہید ہوئے ہیں, اور یہ سارا اپنا ادھر کا جو غبار ہے وہ ادھر نکالنے کے چکر میں. باقی اسٹریٹجک میں وہ چین امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے, امریکہ, یہ ہمارے ادھر طوطا کہانیاں ہیں, اور نہ جو انڈینز ہیں وہ اس لیول پہ جا کے استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں. نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں امریکہ کے لیے, وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. یہ ساری جگہ باتیں اپنی جگہ کے اوپر, لیکن اگر وہ اپنی معیشت کو, اپنے انٹرنل مسائل کو اور دوسری تیسری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایٹ لیسٹ چائنا کے ساتھ اتنے بڑے کانفلکٹ کے اندر وہ جانا نہیں چاہیں گے. باقی جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے پیش نظر وہاں پہ وہ اپنی نفری شفری بڑھا رہے ہیں اور اکوپمنٹ بھی بھیج رہے ہیں, اور چائنیز نے بھی بھیجا ہوا ہے, لیکن یہ کوئی بڑے کنفلکٹ میں تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا آنے والے دنوں میں. البتہ آپ کے ساتھ معاملات ان کے سنجیدہ نوعیت کے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں مار کھانے کے باوجود فیبرری کے اندر جو ہے عزیمت اٹھائی, اور اس کے وہ جو پاؤں میں جا کے ایک آدھ لگا تھا دانا بپن راوت کے, وہاں سے کور وہ جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے پھر ان کو ریسکیو کیا گیا تھا. اس کے باوجود وہ ہماری طرف کوئی بھی مہم جوئی کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی تیاری, میں نے کل بھی یہ کہا تھا, اور ہمارے ڈیفنس جو انالیسس کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنے دانے ہیں اور آپ کتنے دن تک جو ہے وہ بھرپور جواب دے سکتے ہیں. اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے, نہ کہ اس کے اوپر کہ جی اب چین کیا کرے گا یا وہ کیا کریں گے. انڈین کو یہ معلوم ہے, انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی, اٹیمپٹ ناکام ہو گئی, اٹیمپٹ میں ان کا جانی نقصان ہوا. چائنیز کا بھی جانی نقصان ہوا ہے, لیکن وہ شاید کم ہوا ہے اور ان کا زیادہ ہوا ہے. اس کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور اس کے بعد ان کی ٹاکس بھی ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر, اور دونوں طرف سے جو ہے وہ بات چیت جاری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اپنی خیر بنائیں. بھٹی صاحب, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ अपनी खैर मनाओ. मतलब हम कुछ नहीं कर रहे इसके ऊपर ना, मासवाए नाचने के या सोशल मीडिया के ऊपर लतीफे के बगैर काम चल. चले जी, लतीफ़ा नहीं सुनाते. बहरहाल वो ये है जी कि खुदा के ऊपर भरोसा ज़रूर करें, हाँ, लेकिन खुदा ने ये फरमाया है कि तुम तदबीर तो करो, कुछ तो करो ना. हम तदबीर भी नहीं करते. खुदा को कहते हैं जी, खुदा ने देखें आसमान से हमारा ईमान है उनके ऊपर, वो नीचे आएंगे, अल्लाह का ईमान है. और हम तो ये समझते हैं कि खुदा अल्लाह ताला हर सांस के अंदर मौजूद है. जी बिल्कुल, हर जगह मौजूद है. लेकिन जो ये मामला चल रहे हैं हमारे इनके साथ, वहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि तुम तो अगर आप वहाँ पे सोए होंगे और उस दुश्मन से कहेंगे कि भाई हमारे ऊपर आके मुसल्लत हो जाओ, तो वो तो हो जाएगा. हम वहाँ पे बैठे रहेंगे. हमारे पास तो वो जो PLA वालों के पास जो चाइनीज आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी, वो जो उनका डेथ स्क्वाड है, उस तरह का हमारे पास तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है. सही कह रहे हैं. ठीक है जी. नहीं, हमारा तो वो खाली हाथ लड़ने वाला मुआहदा भी तो नहीं है. मुआहदा भी नहीं है. हम तो गोलियों से लड़ते हैं, तोपों से लड़ते हैं, मार्टर गोले पड़ते हैं, सीधी सीधी बारी बमबारी होती है, बड़ी लंबी चौड़ी. मामला ये है रईस साहब कि इंडिया ने जो लद्दाख में किया है, उसका ख्याल ये था कि वो थोड़ा सा जिस तरह पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करता है, हाँ, उसी तरह करेगा. ज्यादा चीन एक गाना रिलीज कर देगा, इतवार आधा घंटा बाहर खड़ा होकर आज मेरे जानने वाले हैं, मैं नाम नहीं बताता उनका, वो बॉर्डर पार रहते हैं. मुझे उनकी कॉल आई व्हाट्सएप पे, उन्होंने मुझे कहा कि भट्टी साहब आप जो इन्फॉर्मेशन आपके पास इधर चला रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, वो बहुत नाकस है. मैंने कहा जी वो कैसे नाकस है? उस पर उन्होंने कहा जी कि हमारे जो हैं 100 से ज़्यादा स्पाई हैं जो ऑफिशियली ये मान रहे हैं, लेकिन चूंकि वही बात जो भट्टी साहब ने कहा है कि उनकी बॉडीज़ अभी तलाश जारी है, बॉडीज़ मिलती जा रही हैं, वो टोल बढ़ता जाएगा. चाइना की जो न्यूज़ एजेंसी है सरकारी, उसने ये कहा है जी कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं हमारे पास कि 100+ हमने फड़का दिए हैं. अब इस सारे मामले में वो वहाँ पे जो उनके साथ हो रहा है, वहाँ तो वो माफ़ी तलाफ़ी कर लेंगे. जो वो हमारे साथ भारत कर रहा है, मुझे ये समझ नहीं आती. वो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट ने क्या करना है? वो तो अपोजिशन को पकड़ने के चक्कर में रहते हैं हर वक्त. और खान साहब जो है वो N95 मास्क जो 1400 रुपये का भी बिकता है बाजार में, या 1500 का शायद बिकता होगा, वो लगाकर 10 मिनट के लिए तस्बीह फेर के आके चले जाते हैं. उसके बाद वो चौथे दिन आते हैं. आप देखें हैंडसम कितने लगते हैं. नहीं, हैंडसम में तो कोई दो राय नहीं है. वो हम सारे जितने इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं उन सारों से वो हैंडसम है, मैं ये बात मानता हूँ. नहीं, डॉक्टर सईद लाई से हैंडसम नहीं है. चले, लेकिन उनके हैंडसम होने से हमारा मसला हल नहीं होता. सईद लाई साहब को यूनियन इलेक्शन के अंदर खवातीन के वोट इनकी ज्यादा बड़े थे, की वजह से मिलते थे, ज्यादा बड़े थे और हमेशा मिलते थे. मैं ये मानता हूँ.
لیکن بہرحال مان لیتے ہیں. ابھی کشمیر کے اوپر دیکھیں کہ آپ کی پرائرٹیز کا آپ اس بات سے ترجیحات کا اندازہ یہ لگا لیں کہ ہمارا چیئرمین کشمیر کمیٹی نہیں ہے, ہمارا کشمیر کا جو وزیر ہے وہ وزیر مملکت ہے, اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. تیسری بات, انڈیا جو بھی کر رہا ہے, ہم کشمیریوں کے تو پتہ نہیں کشمیر ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہم نے کچھ کیا نہیں ان کے لیے. ہم نے تو جو ڈپلومیٹک سپورٹ تھی, جو ہمارے پریس اٹیچی ہوتے تھے, ہم نے تو ان کو بھی نہیں کہا کہ آپ موبلائز کر دیں, کچھ چیزیں موبلائز کریں, کسی سے 48 ممالک ہیں اپنے کنفرم جو مسلمان ممالک کہے جاتے ہیں دنیا میں, 55 ہیں ویسے, لیکن 7 جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے آگے پیچھے رہتے ہیں. 48 وہ ہیں جن کا باقاعدہ آئینی طور پر وہ مسلمان ملک ہے, جن کا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایمان رکھتے ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہے ہمارا. ان کے اندر بھی آپ نے کبھی مدد لی, دور نہیں جانا جہاں سے ہم تیل دیکھتے رہتے ہیں. آپ نے کچھ کہا, ٹھیک ہے, آپ نے بھی نہیں کہا, بالکل ٹھیک ہے. نیشنل سیکورٹی کونسل کی نان پرماننٹ جو ان کی سیٹ ہے اس کے لیے ووٹنگ ہوئی, اور 192 میں سے وہ 184 ووٹ لے کر جو ہے اس کے ممبر بن گیا. آپ کی لابنگ, آپ کی سفارتکاری, آپ کے اسلامی ممالک, وہ سارے کے سارے کہاں تھے؟ نہیں, ہم نے ووٹ دیا بٹی صاحب, ان میں سے کوئی 2 درجن. اور بٹی صاحب بٹی سویا رہنے دیں, بٹی سویا رہنے دیں بھی. ہم نے ووٹ دیا جی ان کو, بھارت کو, اور ڈکلیئر کر کے دیا جی. بریک پہ جا رہے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کرونا کے اوپر. ہو سکتا ہے اس میں حکومت کا کوئی ہمیں نام و نشان نظر آ جائے کرونا میں. پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم اس موضوع میں, اس سیگمنٹ میں بات کریں گے کرونا کی. بریک سے پہلے جیسے کہ انٹرو میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی آپ کسی ڈاکٹر دوست سے بات کریں تو وہ اسٹیرائڈ کو ایک گالی سمجھتا تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ نے بھی اور امریکہ نے بھی مریضوں کی بحالی کے لیے اسٹیرائڈ کو بڑا بہترین قرار دیا ہے کہ اسٹیرائڈ سے بندے بحال ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ ابھی آپ نے جو بات کی تھی, کیونکہ میں ریگولر پریکٹس بھی کرتا ہوں ساتھ. اچھا. آل دو ویسے میں نے اپنے 30 سالہ کیریئر میں کبھی کسی کو فیس نہیں لی, لیکن ڈیلی 15-20 مریضوں کو ابھی بھی دیکھ لیتا ہوں میں. فیس بھی اللہ. تو اچھا, یہ جو آپ نے بات کی اسٹیرائڈس کی, اس کے بارے میں بڑی لوگوں کو امپریشن غلط رہا ہے. دنیا میں جب سے اسٹیرائڈ ایجاد ہوئے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں نان اسپیسیفک ٹریٹمنٹ, یعنی اس کا جو طریقہ کار ہے کہ عمل کیسے کرتا ہے اس کا تو معلوم نہیں ہوا. لیکن نان اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بیماری جس کا علاج نہ ہو اس کا علاج اسٹیرائڈ ہے. تو جس کو آج سے 100 سال پہلے کہتے تھے حکیم اجمل خان کا امرت دھارا, یا حکیم فلاں کا امرت دھارا, یا حکیم لقمان کا امرت دھارا, اچھا وہ اسٹیرائڈ ہی تھا, وہ اسٹیرائڈ ہی تھا. اوکے. تو ایلوپیتھک میڈیسن نے اس سے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق کی, پھر ڈیکسا میتھڈون اس کا نام آ گیا, پھر پیڈنسلون آ گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ بیسیکلی اس کا جو مین کام ہے نا وہ ہے کہ یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے. یہ آج تک ڈاکٹر یا سائنٹسٹ دریافت نہیں کر سکے کہ یہ کس طرح کیا اثر کرتا ہے, کہاں کام کرتا ہے, لیکن جب سب دوائیاں ناکام ہو جائیں تو یہ کامیاب ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کے اوپر کبھی بھی لوگ جو تھے ڈاکٹر بالکل متفق تھے, لیکن وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اعتراض یہ تھا کہ اس کا بیجا استعمال جنرل پریکٹس میں آج سے 10-15 سال پہلے ڈاکٹرز اسٹیرائڈ, اینیمل ہسبینڈری کی دوائیاں, ویٹنیرینس کی میڈیسن لگاتے تھے قیمتوں کی وجہ سے, لیکن اب وہ قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے جنرل پریکٹیشنرز ہیں وہ بہت امپروو کر گئے ہیں, تو اس کا استعمال کافی کنٹرول ہو گیا ہے, لیکن کویکس یوز کر رہے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی برطانیہ میں, انہوں نے بتایا ہے کہ جب انہوں نے اس کو ٹرائل کیا ہے تو یہ اینٹی انفلیمیٹریز کا اور بہت سے جو باقی ایفیکٹس تھے, ہر دوائی کا ایک ایفیکٹ نہیں ہوتا. آپ اگر ڈسپرین کھاتے ہیں تو صرف سر درد کی دوائی نہیں ہے, وہ خون پتلا بھی کرتی ہے, وہ سوج کم بھی کرتی ہے, وہ اور پیٹ میں بھی گڑبڑ کرتی ہے. تو ہر دوائی کے 100-150 ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو کورٹیزون جو ہیں یا ڈیکسامیتھازون, اسٹیرائڈز جو ہیں, ان کے ملٹیپل ایفیکٹس ہیں جو بڑی کامیابی سے کووڈ-19 کے ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوئے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب کل جب آپ نے سوشل میڈیا پہ اس کی بھرمار دیکھی یا ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھی تو لوگوں نے دوائیاں غائب کر دیں. اب وہ 10 روپے کی 10 دوائیاں گولیاں آتی تھیں, آج آپ دکانوں پہ جائیں تو معلوم ہوا کہ اس کی شارٹیج ہو گئی ہے. جی. اور ڈیکسامیتھازون کے, سولیوکارٹف یا اور بھی جو اس کے 15-20 نام ہیں, اس کے انجیکشن بھی نہیں مل رہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ حکومت کی نااہلی اور یعنی یہ ناکامی دیکھیں
کہ جس دوائی کی ضرورت پڑتی ہے وہ مل نہیں رہی. جی آج تو اس کمپنی نے آپ کی بات بڑی ہوتی ہے, آج اس کمپنی نے باقاعدہ اخبار کے اندر اشتہار دیا ہے اور اس کے اوپر ہیلپ لائن نمبر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ کو ہماری دوائی یہ اس قیمت سے زیادہ مل رہی ہے تو آپ ہم سے براہ راست منگوا لیجئے, لیکن قیمت زائد ادا نہ کیجیے. میرا خیال ہے لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے. وہ تمام دوائیاں جن کی ضرورت تھی پچھلے 2 ہفتے میں, جس میں ایکٹیمرا وغیرہ تھیں اور بہت سی ادویات تھیں, کمپنیاں اشتہار دیتی تھیں اور نمبر دے دیتی تھیں. اس نمبر پہ آپ کال کریں, وہ لوگ کہتے تھے جی ہمارے پاس نہیں ہے, فلاں بندے کو کال کریں, ہمارے ڈسٹریبیوٹر کو. ڈسٹریبیوٹر کو کال کرتے تھے, وہ کہتے جی ہمارے پاس ختم ہے, ریٹیلر کے پاس جائیں. ریٹیلر کہتا تھا جی دوائی کی قیمت 17,000 کے بجائے 2 لاکھ ہو گئی ہے, 6 لاکھ ہو گئی ہے. تو یہ پورا ایک مافیا تھا, مافیا ہے جس نے یہ انتہائی گھنونا کھیل کھیلا ہے اور انسانوں کی جانوں کو خطرے میں لگایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پی ایم ڈی سی ہم نے بند کر دیا ہوا ہے جی بھٹی صاحب, اور اس کی جگہ ہم نے ڈاکٹر ظفر مرزا بٹھا دیا ہے. تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے, اور دوائیوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو پہلے بھی نیک نامی ہے جی حکومت کی. یہ اس نے پہلے بھی 5 گنا قیمتیں بڑھائی ہیں, اگر آپ کو یاد ہو. بھائی صاحب 500 گنا اب کیوں نہ بڑھائے 500% یا 5 گنا. تو بھٹی صاحب اب تو موقع آ گیا ہے. آپ دیکھیے نا, وزیر خوراک پنجاب کی پریس کانفرنس کر کے ایک ٹیکے کا اعلان کرتی ہے کہ اس کی کامیابی کا ہے جی وزیر صحت. ہاں جی ڈاکٹر صاحب نعرے مارتے رہے ان کے حق میں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب کے ان کے مخالف ہوتے تھے جی, ڈاکٹر حق میں بھی خلاف بھی مارتے ہیں. تو بھٹی صاحب یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کمائی کرنے کا. جنہوں نے پہلے کمائی کی ہے اب ان کو اللہ میاں نے دوسرا موقع دے دیا. دیکھیں رضوان صاحب, پہلے جب یہ ہوا تو اس کے اوپر ایک وزیر صاحب کو عہدے سے ہٹایا گیا. یہ نیکوکاری جو حکومت ہے نا, نیکوکاری حکومت, ان کے ایک وزیر صحت عامر کیانی تھے, ان کو ہٹایا گیا. اور اس کے بعد اچھا اس کے اوپر اعلان یہ ہوا کہ نیب اس کے اوپر کارروائی کرے گا, بجائے اس کے ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. اور اب نیب نے دوبارہ اناؤنس کیا ہے کہ جی وہ اس کیس کو دیکھ رہی ہے یا اس کے اندر تحقیقات کرے گی. دیکھتے ہیں کتنا عرصہ لگاتی ہے, کتنی تحقیقات ہوتی ہیں, کہاں تک معاملہ پہنچتا ہے. لیکن اس کے بعد کے جو ظفر مرزا صاحب کے ایف آئی اے کے پاس کیس تھا, اس میں ان کو کلیئر کر دیا گیا, جو ماسک بھجوانے والا تھا چائنا میں, انہوں نے کہا جی ان کا تو رول ہی کوئی نہیں بنتا. ایف آئی اے کی تحقیقات آ گئی ہیں سامنے, ابھی تک پبلک نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے ظفر مرزا کو اس میں سے بری ذمہ قرار دی. دیکھیں یہاں پہ آپ جس بھی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں, آپ کے پیچھے وہ شیخ رشید بھلے زمانے میں کہا تھا کہ ہر کیس کے پیچھے ایک فیس ہوتا ہے, اور وہ جو کیس ہوتا ہے وہ اس فیس کی وجہ سے پھر گول مول ہو جاتا ہے. اب ظفر مرزا صاحب کے پیچھے کون سا فیس ہے یہ تو ان کے جانے کے بعد سامنے آئے گا, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ میڈیا اب اتنا طاقتور نہیں رہا کہ وہ کھل کے نام لے سکے. لیکن میں نے 2-4 دفعہ چھیڑا, ایک آدھ پریس کانفرنس کے اندر اور ایک آدھ جگہ پہ ویسے, کہ جناب یہ کیا ہے, تو پھر وہ مجھے کہا گیا کہ یار ذرا تھوڑا احتیاط کریں, نہ تنگ کریں. یعنی آپ کے دوست ہی ہیں ان کے پہلے دن سے رضوان رئی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یار اس کو جو ہے نا اس کو ابھی سٹوری نہ کریں اس کے اوپر, یہ جو کرونا کا کیس ہے. فیبرری کی بات کر رہا ہوں میں, آپ 26 فیبرری کو کنفرم ہوتا ہے, 26 فیبرری کے بعد یہ کہتا ہے کوئی نہیں. آج یہ کیا کہہ رہے ہیں, آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹڈ جو ڈیتھ کیسز ہیں آنے والے دنوں میں جون جولائی اگست تک وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے, اور یعنی کہ جتنی ہماری توقع ہے اس سے زیادہ بھی خدا نخواستہ بڑھ سکتے ہیں. تو آپ ان سے کون پوچھے کہ جو آپ پہلے کہہ رہے تھے وہ کیا تھا, وہ کون سی سائنٹیفک بنیاد کے اوپر, ریسرچ کے اوپر کہہ رہے تھے, اور جو آج کہہ رہے ہیں وہ اگر وہ صحیح تھا تو آج کیا ہے. بلکہ اگر آپ نے اس سارے معاملے کو سمجھنا ہو, آپ صرف پرائم منسٹر آف پاکستان کی جتنی اسپیچز ہیں اس کے اوپر لائیو یا پریس کانفرنسیں, ان کو ایک دن چلا لیں, ان کو 2-3 گھنٹے نکال کے ٹی وی کے اوپر, تو ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ اس سارے میس کا ایکچوئل ذمہ دار نہ تفتان کی انکوائری ہوئی کہ تفتان سے لوگ کیسے اندر آئے, اور کیا وزارت داخلہ کا رول تھا اس میں, کیا زلفی بخاری کا رول تھا, کیا کسی اور کا رول تھا, اور کس طرح سے یہ پاکستان کے اندر ٹرانسفر ہوا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب کبھی اگر زیر بحث آئیں یا زیر تحقیق آئیں تو ان کے جانے کے بعد آئیں گی, ان کے ہوتے ہوئے نہیں آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب, ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی. ہم نے یوم علی کے ڈٹ کے جلوس نکالنے ہیں اور سارا عید پہ ڈال دیا, ٹھیک ہے. اور ان جلوسوں کے اندر کیا لوگ نہیں تھے
پورے پاکستان میں ہر گلی محلے میں وہ ہم نے جلوس نکالا. اس طرح ہم نے تافتان کا ذکر نہیں کرنا, ہم نے وہ ڈال دینا لوگوں کی جہالت کے اوپر. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, اس وقت رائٹ ناؤ حکومت کی پالیسی کیا سمجھ آتی ہے آپ کو کرونا کے حوالے سے؟ ہماری رہنمائی کر دیجئے کہ مطلب کہ جاگتے رہنا ساڑھے تین رہنا والا یہ تو ایک اسٹریٹجی ہوگی نا, مذاق میں کرتے ہیں. رائٹ ناؤ کہ ہمیں حکومت کا ہر جو رکن ہے وہ روزانہ بتاتا ہے کہ جی مرنے والوں کی تعداد تو بڑھے گی, احتیاط تو آپ کو خود کرنا ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ کوئی اسٹریٹجی تو نہ ہوئی سر؟ آکسیجن جو ہے اس کا سلنڈر جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ قیمت کا ہو گیا ہے, اور 250 سے 25,000 کا. اچھا 250 سے 25,000 کا ہو گیا اویلیبل بھی نہیں ہے جی, اور اویلیبل بھی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ایک انجیکشن جو ہے وہ اتنی غیر ذمہ دار وزیر ہیں یاسمین راشد, وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دیتی ہیں کہ اس کے بڑے اچھے نتائج آئے ہیں. وہ 8,000 والا انجیکشن جو ہوتا ہے وہ 5.25 لاکھ روپے میں پہنچ جاتا ہے. یہ جو بنیادی ہیومن نیچر کی جو احتیاطیں ہوتی ہیں یہ تو انسان کو ماں کی گود سے سیکھ جانی ہوتی ہیں. اب یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا ان سے انٹینشنلی یا پھر ان سے ہو جاتا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی سر. رئیس صاحب دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہم اس ایمرجنسی سے یا اس ہنگامی حالت کے ساتھ صحیح طرح سے اس کو ہم ڈیل نہیں کر سکے, نہ بحیثیت حکومت کہ جو ہمارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ بحیثیت قوم جو کہ سارا معاملہ سفر کر رہے ہیں. حکومت اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ اس نے کوئی ایک اسٹریٹجی بنا لیتی اور اس کے اوپر پھر عمل درآمد کرتی اور پھر اس کو تھوڑا بہت جیسے حالات بدلتے رہتے ان کو وہ ایڈجسٹ کرتے رہتے, کورس کریکشن جس کو کہتے ہیں وہ کرتے رہتے اس میں. اور یہاں پہ ایک بات بارہ یہ کہنی ضروری ہے کہ کرونا وائرس سے بہت زیادہ انفارمیشن شروع میں کسی کے پاس میں نہیں تھی, دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی, اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے انفارمیشن آتی گئی, جیسے جیسے اس کے اسٹرینز جو ہیں زیادہ وہ سامنے آتے گئے, جیسے جیسے اس کے ایفیکٹس لوگوں کے سامنے آتے گئے, اور جو دوائیاں استعمال کرتے رہے اور ناکام ہوتے رہے اس میں, اور دوسری دوائیاں ٹرائی کرتے رہے, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کے جو حل جو وہ نکالتے رہے اس سے ڈیل کرنے کے لیے وہ بھی چینج ہوتے رہے. تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری جو ایک بہت امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بحیثیت قوم میں تو بہت سخت اب ڈس اپوائنٹ ہونا شروع ہو گیا ہوں کہ جس دوائی کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور مہنگی ہو جاتی ہے, جس آکسی میٹر کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے, جس ماسک کی ضرورت پڑتی ہے, جس بھی چیز کی ہمیں آکسیجن سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے, وہ سب یا تو غائب ہو جاتا ہے یا مہنگا ہو جاتا ہے. یہ ہم کس قسم کی ہم قوم بنتے جا رہے ہیں؟ اور میرے خیال میں حکومت کا یہاں پہ فیلئر یہ ہے کہ اس نے رول آف لا اپلائی نہیں کیا ہے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جو مافیاز یہ کام کر رہے ہیں, ان کو پکڑیں اور فوری طور پر ان کو سزا دیں اور عبرتناک سزا دیں, تاکہ باقی کسی اور کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے یا اس کو ہمت نہ ہو, اور ایسے کام کریں جس سے عام آدمی کی جو تکلیف ہے اس میں اس کو راحت ملے, اس کو دوائی ملے. دوائی اگر 10 روپے کی 10 گولیاں ہیں تو یہ کیوں ہو رہا کہ 1,000 روپے کی 10 گولیاں مل رہی ہیں یا 10,000 کی یہ گولیاں مل رہی ہیں؟ The Prime Minister should fire someone. کوئی ہیلتھ سیکرٹریز, کوئی ہیلتھ منسٹرز, کوئی جو لوگ ہیں جن کا کام ہے یہ پرائس ریگولیٹ کرنا, یہ جو ڈرگ جو ہے یا ڈرگ جس کیا کہتے ہیں اس کو, جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے ان کے لوگوں کو وہ کرنا چاہیے فائر. بٹ اوور آل اگر آپ دیکھا جائے تو میرے خیال میں ہماری حکومت اس سے بہت بہتر کر سکتی تھی. اس کو زیادہ اسرٹیو ہونا چاہیے تھا اور زیادہ سزا دینی چاہیے تھی, اور ہماری قوم کو بھی وہ اسپرٹ دکھانی چاہیے تھی جو ہم زلزلے میں اور فلڈ میں دکھاتے ہیں یا جنگ میں دکھاتے ہیں. قوم کی بات کر رہے ہیں, قوم کو تو وزیر صحت نے ویسے ہی کہہ دیا کہ جاہل قوم ہے یہ. اگر حکومت فیل ہوئی ہے تو بحیثیت قوم بھی ہم کوئی بہت زیادہ نمبروں سے پاس نہیں ہوئے. بالکل ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہے یہاں پہ میں نے آج بھی کم از کم میں 2 ایسے افراد سے ملا ہوں جنہوں نے کہا کہ وہ پلازما ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ریکور کر گئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے پلازما ڈونیشن کے پیسے بھی خود دیں گے, لیکن شرط ان کی ایک تھی کہ وہ کسی حکومتی وزیر کی یا وزیر اعظم کی لیبارٹری میں جا کے نہیں دیں گے.
مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی نارمل لائبریری لیبارٹری میں جا کے دیں گے جہاں پہ جنہوں نے میرے سے پلازما لینا ہے ان کی کھال نہ اتاری جا رہی ہو. آئی مین آئی واز شاکڈ کہ وہ جو چغتائی لیب ہے وہ بھی تو حکومتی ہے نا جی, کہ وہاں پہ نہیں جاؤں گا, شوکت خانم نہیں جاؤں گا, آپ کسی اور جگہ پہ مجھے لے جائیے, میں وہاں پہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو مینڈیٹ دے رہا ہوں کہ آپ کسی بھی اگر ڈیزرونگ بندے کو سمجھیں تو انہیں میری طرف سے آفر کر دیں کہ اپنے خرچے پہ آؤں گا, پلازما ڈونیٹ کر کے اپنے خرچے پہ واپس چلا جاؤں گا, کوئی پیسے نہیں لوں گا. آئی مین یہاں پہ یہ بھی تو ہے نا جی بھٹی صاحب, انہوں نے اب پھر شہباز شریف آپ کا یار, آپ کو یاد آ جائے گا ڈینگی میں کیا ہوا تھا, بھائی صاحب ہو یہ رہا ہے 80 روپے میں ٹیسٹ کروایا تھا اس نے, مفت بھی ہو گیا اور جو 800 روپے میں شوکت خانم کر رہی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے یہ بلکہ پھر آپ حیران ہوں گے کہ شوکت خانم کو بھی 90 روپے میں کرنے پہ مجبور کیا گیا, جی جی, کیونکہ وہ انکاری تھے. ہاں جی, وہ بڑی مزاحمت چلی تھی, لیکن باقاعدہ وہاں پھر متعلقہ حکام گئے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گئی اور کروایا. رئیس صاحب بڑے ہی موتبانہ طریقے سے اور بڑے ادب کے ساتھ میں بریگیڈیئر عمران صاحب سے جو ہے نا اختلاف کرنے لگا ہوں. وہ بار بار قوم کا نام لے رہے ہیں. قوم کدھر ہے؟ عید پہ قوم تھی, اس کے بعد روزوں میں قوم تھی, اس کے بعد آج کل قوم ہے جو ہم نے بند کی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے چکر میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے بڑے بھائی صاحب بھی ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر صاحب کے دوست بھی ہیں. ان کا وہ پورا ایریا ہے جی بیراگون سٹی, اس میں کوئی 50 کے قریب گھر تھے جن کے اندر مریض نکل آئے. انہوں نے پوری کالونی بند کر دی, سیل کر دی. اب وہ اپنا کارڈ دکھا کے کہتے ہیں جی میں نے ہاسپٹل جانا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, باہر کرونا ہے. جو اندر آتا ہے وہ کہتے ہیں جی اندر کرونا ہے. یہ میں نے خود اپنی کل رات کو اپنی خود یہ وٹنس کر کے میں آیا ہوں. کس قسم کا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں آپ؟ اور بھائی آپ اندر والوں کے اندر باہر کرونا ہے اور باہر والوں کے اندر کرونا ہے. اب مصیبت پڑی ہوئی ہے, وہ آج صبح سے وہ بند ہوئے میں ہیں, ان کو سامان دینا ضرورت پڑ رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی باہر نہیں جا سکتے اب آپ. یہ لاک ڈاؤن ہے. پھر نو ماسک نو سروس ہم نے لگا دیا, صرف لکھ کے لگا دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم جو پالیسی آپ نے ذکر کیا, میں سن رہا تھا ساروں کی باتیں, وہ پالیسی ہے جی ڈنگ ٹپاؤ. ٹھیک ہے جی. تیسری اور آخری بات میری یہ ہے جی, چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. بٹی صاحب ہم یہ بھی تو کرتے ہیں نا کہ حکومت نے ہیلمٹ کی ڈیوٹی لگائی, وہ سوری پابندی لگائی, تو ہم ہیلمٹ ہم نے باقاعدہ موٹر سائیکل کے وہ ہینڈل کے ساتھ ٹانگا ہوتا ہے جی, ہیلمٹ سر پہ نہیں پہنتے کہ ہماری سیکیورٹی کہیں نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, بالکل ایسی ہے. اور جیسے وہ جا کے ہم پیٹرول پمپ پہ پہن کے تو اسے کہتے ہیں پیٹرول ڈال دو. سو فار سو کہ بہت سارے پیٹرول پمپس والوں نے ہیلمٹ رکھا ہوا تھا. اگر آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے تو وہ آپ کو ہیلمٹ دیتے تھے کہ سر پہ پاؤ, پیٹرول پاؤ تو جاؤ. ہم بیسیکلی میں نے بتا دیا کہ ڈنگ ٹپاؤ والا کام ہے ہمارا. دبئی میں میرے بڑے گہرے دوست ہیں, میرے شاگرد بھی ہیں, وہ دوست بھی ہیں. وہ کل کہیں نکل آئے بغیر ماسک کے, گھر سے نکلے ہیں, گاڑی پہ نکلے ہیں باہر, تو ان کو موڑ پہ ہی انہوں نے پولیس والے نے پکڑ لیا, سیدھا 3000 درہم جرمانہ ٹھوک دیا. اور ایک 20 روپے والا جو ماسک کا جیب سے نکال کے اس نے ڈبے میں اپنی گاڑی کی ڈگی سے دیا کہ جی اب آپ نے یہ لگانا ہے, اس کے بغیر نہیں جانا. اور لیکن 3000 میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے بڑی منتیں کی, کہتا جی میں نے بڑی صاحب بڑی منتیں کی اس بندے کی کہ یار کسی طرح معاف کر دے. اس نے کہا نہیں جی یہ 3000 میں نے لینے ہی لینا آپ سے, کیونکہ آپ کو ایک دفعہ دیں گے. ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں جی کہ یہ جو سادہ ماسک ہے نا, یہ والا بھی ہم یہ بھی نہیں دے رہے. ہم نے دوسرے ماسک تو ہم نے کیا دینے ہیں, لیکن خدا را اب بھی وقت ہے, اگر اب بھی ہم سنبھل جائیں, تھوڑی سی ہم اپنی جو یہ ہجوم ہے ہمارا پاکستانیوں کا, اس کو سمجھا لیں, اس کو قوم بنانے کی طرف ترغیب دے دیں, تو جناب ہمارا بھلا ہو سکتا ہے. آپ اپنے گھر میں اپنے متعلقہ لوگوں کو, اپنے گھر میں کام کرنے والوں. جی بھٹی صاحب. لیڈر رضوان صاحب, لیڈر اچھا ہو, اوپر نیک ہو, تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. آج جب لیڈر اچھا ہو یا نہ ہو, لیڈر آپ کو فیڈر تو دے رہے ہیں. ایک منٹ ارسلان, ایک منٹ. کیا بک رہی ہیں لاشیں اسپتالوں کے اندر؟ پیسے دے کر جو ہے وہ لاشیں جو ہے وہ رسا کے حوالے کی جا رہی ہیں. یہ حالات ہیں. اور اگر ایس او پی بنا دیا جاتا, حکومت خود بنا دیتی کہ اس ایس او پی کی تحت ڈیڈ باڈی جو ہے وہ رسا کے حوالے کر دی جائے, اور وہ اتنے فاصلے پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ لیں, تو یہ صورتحال نہ ہوتی. جب تک اوپر سے آپ ایک آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے اور 4-6 کو پکڑ کے سزا نہیں دیں گے, اس وقت تک تو یہی ہوتا رہے گا. ٹھیک. صرف ایک جملہ بھٹی صاحب, آپ حکومت سے کہہ رہے ہیں, حکومت کہاں پہ ہے؟ خود ہی تو آپ نے کہا کہ حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بٹ اس کو کنکلوڈ کر دیجئے ڈاکٹر صاحب, ہم کیا کریں. یہ اچھا جی دیکھیں, اس وقت کیونکہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ حکومت نے کوئی فیصلہ سازی, پالیسی سازی نہیں کی. ہر روز اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے, کبھی کچھ بیان ہے, کبھی کچھ بیان ہے. ابھی لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں, اگر پیراگون بند ہے تو جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے 4 طرف پولیس بیٹھی ہے اور 2 راستے کھلے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک لاک ڈاؤن بھی ایک مذاق ہے. آج میں گزرا ہوں ہال روڈ کے باہر,
تو میں کچھ لینے گیا تو میں صرف باہر سے دیکھ کے گاڑی لے کے واپس آ گیا کہ بغیر ماسک کے ہزاروں افراد وہاں پھر رہے ہیں. تو میرا خیال میں یہ جو لاک ڈاؤن کے نام پہ مذاق ہے اس کو بند کرنا ہوگا. اور یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں لوگ بھوکے مر جائیں گے، اس کے بجائے آپ کو کرفیو امپوز کرنا ہوگا کچھ دن کے لیے تاکہ چین ٹوٹ جائے. بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، چین توڑنا ضروری ہے جی، ورنہ یہ کنٹینیوسلی اور ملٹی پلائی ہوتا جائے گا. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں جب بہت ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوں تو ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیشنز ہی لینے پڑتے ہیں. حکومت کو اسرٹیو ہونا پڑے گا، ڈیسائسو ہونا پڑے گا، اور ایسے اقدامات کے لیے حکم دینا پڑے گا جس سے واقعتاً یہ جو ایک کرو جو ہے ہمارا یہ فلیٹن آؤٹ ہو جائے اور اس کے جو چین جو ہے یہ حتمی طور پر ٹوٹ جائے. میرے خیال میں حکومت کو کوئی ابھی بہت ہی سخت اقدام کرنے چاہیے، اور یہ جو نہ ادھر نہ ادھر والی بات جو ہے اس کے اوپر بھی کام نہیں چلے گا. جی بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، ڈاکٹر سعید الہی صاحب، ارسلان بھٹی صاحب اور جناب ممتاز بھٹی صاحب. تمام صاحب کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.